السلام علیکم ناظرین، میں ظہور تابش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، ڈسٹرکٹ اٹک، تحصیل جنڈ اور گاؤں ناڑا کے عرفان مقصود صاحب، جو کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بائیکا کی سروس کا آغاز کیا اور انہوں نے ایک نئی ابتدا کی۔ بہت بڑی سٹی میں یہ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، تو ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا، اس کا آغاز انہوں نے کیسے کیا، اور ابھی نیو جنریشن کو اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب عرفان صاحب، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کام اچھا جا رہا ہے؟ شکر ہے اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ بائیکا سروس کا آپ نے آغاز کیا، جی تو اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ ڈیئر بردر، میں اسلام آباد میں جاب کرتا تھا آج 8-9 مہینے پہلے۔ تو جب بھی میں اپنے گاؤں کو آتا تھا تو میری اکثر یہ رستے میں دیکھتا تھا جگہ جگہ پہ کہ بائکیں سروس کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ٹیکسی ظاہر ہے وہاں پہ جب جس وقت بھی ہم لوگ گاؤں کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ٹیکسی والوں کے ریٹ میں اور بائکیں کے ریٹ میں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میری سوچ تھی کہ اپنے گاؤں میں جب جس وقت میں آیا ہوں چھوڑ کر 8-9 مہینے ہو گیا، ویسے ابھی میں فارغ ہوں بالکل، تو یہ میرے ذہن میں خیال ہے کہ کیوں نہ اسے اپنے علاقے میں سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ہمارے لیے لوکل ایریا بنتے ہیں یا باہر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مزدور طبقہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، راولپنڈی سے آتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جو لوگ رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انہیں اپنے علاقے کے لیے چلو جو آج کل ٹرانسپورٹ کا حال ہے یہ، ٹھیک ہے جی، یا پرائیویٹ جو کاریں وغیرہ یا جس طرح ٹیکسی لائن میں آپ کہہ سکتے ہیں، تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا حالات واقعات کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ تو بائکیا کا میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے جی، اسے مناسب ریٹ دیے جائے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت زبردست کام ہے، ٹھیک ہے میرے حساب سے، ٹھیک ہے جی، اور اسے اسٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا افادہ مجھے بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ مجھے بھی ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں کو جن لوگوں کو میں ساتھ لے کے گیا ہوں یا جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے، ٹھیک ہے، پڑتا ہے جن لوگوں کے ساتھ، تو بہت زیادہ اس کام کو سراہا گیا ہے، یعنی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں نے فیس بک پہ بھی لگا کے دیکھا ہے، مختلف پیجوں پہ بھی یہ بات گئی ہے، ٹھیک ہے جی، سوائے کچھ چند ایک لوگوں کے 3 یا 4 لوگوں نے جن لوگوں نے طنز و مزاح کی ہے کہ یار جی یہ باقی الحمدللہ، یعنی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یعنی جتنے لوگوں کو یہ چیز پڑھی ہے یا دیکھا ہے، اس کے ریٹ دیکھے، ہر بندے نے کہا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا بڑا سارا میرے علاوہ ہٹ کے بھی میرے خیال میں میرے جتنے بھی گاؤں کے بچے ہیں یا اپنے علاقے کے سگری مڑیالہ گاؤں سے یا جو بھی نزدیک ترین کے جتنے بھی لڑکے، یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے فارغ رہنے کے، ٹھیک ہے جی، آپ اڈے پہ بیٹھ جائیں، کسی پڑی والے سٹاپ پہ بیٹھ جائیں، ناڑا ویگن والے سٹاپ پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی، صبح ہو شام ہو یعنی کوئی بھی ٹائم ہو، ٹھیک ہے جی، آپ فارغ ٹائم پہ اپنے کوئی کام کر کے اس کے علاوہ کسی ٹائم پہ بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بڑا زبردست کام ہے، یعنی آپ کو اس کی خصوصی انکم ہوتی ہے، خاصی انکم ہو جاتی ہے بندے کی، جیب خرچی بندے کی نکل آتی ہے، یعنی میرے خیال سے تو اس کے ریٹ ہم لوگوں نے دیے ہیں بائکیں کے، ٹھیک ہے جی، تو بہترین ریٹ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اور میری جو ذاتی خواہش ہے یہ ایک نہیں کہ میں یہ کام کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کا ہر وہ بچہ جو فارغ بیٹھا ہوا ہے، 10 پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا ویسے بے روزگار ہے، ٹھیک ہے جی، اسے اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اچھا، اور میری بڑی ذاتی خواہش ہے کہ مین بس اسٹاپ پہ ہو گیا یا پڑی والے اڈے پہ ہو گیا یا اپنے آپ کے گاؤں میں ہو گیا یا اور ساتھ والے جو جتنے بھی علاقے، ٹھیک ہے جی، کسی نہ کسی جگہ پہ ایک ایڈ دی ہو بائکیا کا نام، ٹھیک ہے، اس کے نیچے جو بندہ بھی جو لڑکا بھی ایڈ ہونا چاہے، ٹھیک ہے جی، ایک واٹس ایپ گروپ کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے، اور اسے وہ ایڈ بھی کر لیں خود، اس پہ آپ اپنا نمبر دے دیں گے، ٹھیک ہے جی، فرض کرے میں نہیں ہوں تو آپ ہوں، آپ نہیں ہوں تو تیسرا کوئی بندہ اس کو یعنی وہ پک کر لے، اٹھا لے، اس کو وہ کام کرے، تو رزق حلال ہے، اس پہ کوئی اس پہ وہ شرم والی بات ہے نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کون سے ایریاز میں اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ تحصیل جنڈ کے ڈسٹرکٹ اٹک کے تقریباً ہر گاؤں میں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اگر گاؤں ایریاز کی بات کی جائے تو کون کون سے ایریاز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں؟ ہمارے یہ تقریباً اس رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو سگری ہے، نمبل ہے، کندرالہ ہے، کوٹ چھجی ہے، ماڑی، جلوار، رنگلی، جنڈ، ڈاگ، لنگر، یعنی یہ ایریا آ جاتے ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو سامنے پیڑی سرال آ گیا، مڑیالہ آ گیا، ناڑا موڑ آ گیا، تھٹا، بسال، لنک روڈ اندر آ گئی، ٹھیک ہے جی، دمیل آ گیا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے ساتھ اور گاؤں لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اٹک والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ظاہر ہے 2-3 جو مین بنتی ہیں جگہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں، اٹک شہر تک بھی، یعنی یہ اٹک تحصیل جنڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس پہ سارا یہ میری خواہش ہے اور کر بھی رہی ہے انشاءاللہ۔
کام سٹارٹ ہے یعنی چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی سطح یا سرکاری سطح پر آپ کو سپورٹ کی جائے تاکہ آپ کے اس کام کو مزید بہتر بنایا جا سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی سطح پہ تو میں نہیں کہہ سکتا، بل یہ ہے کہ سرکاری سطح کا بھی میں نہیں کہہ سکتا، بل یہ ہے کہ اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے جو علاقے یا مزید لوگ ہیں سمجھیے وہ اس چیز پہ توجہ دیں، بجائے اس کے ایک بندہ دیکھے. اگر سیدھی سی بات ہے، اگر 3,000 پہ آپ کسی ایریے میں چلے جائیں اٹک چلے جائیں تو 4500 5,000 4,000 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بائکہ کی وہ سروس ہے کہ اگر عصر کے بعد، پہلے جس طرح ہمارے علاقے میں ہوتا تھا 5 بجے کے بعد کوئی گاڑی ملتی ہی نہیں ہے، یہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی جنازے پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی فوتگی پہ آیا ہے یا کسی ولیمے پہ آئے ہوئے، جب اسے واپس جانا پڑتا ہے تو وہ ظاہر من مرضی کا بندہ ریٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور غریب بندہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ بہترین یعنی سروس ہے، وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور کام کرنے والے کو بھی اس پہ فائدہ ہے. یعنی ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے نظام کا، جیب خرچی بھی نکلتی ہے، گھر کا خرچ بھی نکلتا ہے. تو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس پہ اپنے علاقے کے جتنے بھی علاقائی لوگ ہیں سمجھو ہر علاقے میں کہتا ہوں سگری ہو، مڑیالہ ہو، گندرالا ہو، یعنی وہاں پہ 2 4 لڑکے اس چیز کو چلائیں، اور بالکل اس پہ اچھا ہوگا، ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بائیکا سروس سے ینگ جنریشن کو کوئی بینیفٹ ہوا ہے؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اس لحاظ سے؟ ہوتا ہے ظاہر ہے. یہ تو چلے اب ہمارا تو چونکہ علاقہ ذرا بیکورڈ علاقہ ہوا ہے. آپ اسلام آباد چلے جائیں، کوئی بندہ بھی آپ دیکھ لیں اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر وہ F83 والی سائڈ پہ جا رہا ہے، یا I10 جا رہا ہے، یا I9 جا رہا ہے، یا G11 جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو جس سائڈ کی وہ کسی سٹاپ پہ بھی کھڑا تھا تو کوئی نہ کوئی اسے سواری مل جاتی ہے. یعنی تو آنے والے وقت میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی بڑے اسی طرح سیم اسی طرح ہوگا انشاءاللہ کہ لوگ چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اس مشکل وقت پہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی ڈیزل کہاں پہ پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا. تو یہ بائک والی تو ایسی ایک سواری ہے کہ جو منٹوں سیکنڈوں میں بندے کو پہنچا دیتی ہے. یعنی ٹائم کی بھی بچت ہے، اس کے بعد پیسوں کی بھی ٹھیک ہے بچت ہے جی. تو یہ اس طرح میں بھی اپنی سوچ تھی کہ جی اپنے ہمارے علاقے میں یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا بائیکا سروس میں جو سروس چارجز ہیں تو کیا آپ نے کوئی مخصوص کی ہوئی ہیں اس پہ، یا کس طرح آپ افورڈ کرتے ہیں اس چیز کو؟ جی میں نے ایک شیڈول دیے ہوئے ہے، اس پہ میری فیس بک پہ ہے، عرفان مسعود کے نام سے میری آئی ڈی ہے. ٹھیک ہے جی. اس پہ آپ ریٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انتہائی مناسب ریٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. مختلف پیجوں پہ جتنے بھی پیج ہیں میرے علاقے کے تقریباً وہاں پہ وہ جو پوسٹ شیئر ہوئی ہے تو ہر بندے نے کہا ہے کہ یہ جی انتہائی مناسب ریٹ ہے اور ٹھیک ریٹ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ شہر تو ہے نہیں کہ ہم کہ اگر جا رہے ہیں فرض کریں کسی جگہ پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ بندے کو ڈراپ کرتے ہیں تو پھر آگے نکل جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے جس اسٹاپ سے جانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر واپس اپنے ہی گاؤں آنا ہے. ظاہر مقامی میں یہاں مقامی ہوں تو پھر میں نے واپس اپنے گاؤں میں آنا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اگر ماڑی جلوال ہو جائے یا اپنے علاقے کے جو بھی مختلف علاقے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایک بندہ اگر فرض کرے مٹھال چوک بندے نے جانا ہے، میں اس کے اگر یہاں سے چارجز 800 روپے لیتا ہوں فرض کرے. ٹھیک ہے جی. تو پٹسرال والا اس پہ 50 پہ آ جائے گا. اسی طرح جنڈ والے کو اگر کوئی یہاں سے جنڈ بندہ کہتا ہے ماڑی جلوال سے کہتا ہے جی میں نے جنڈ جانا ہے، تو وہ کیوں نہ سوٹ کرے گا اس کو ماڑی جلوال والے کو، وہ وہاں سے اٹھا کے لے کے جائے اس کو واپس وہ اپنے مقام پہ لے. ایک تو ریٹ میں بھی اس کا فرق پڑ جائے گا، اور دوسرا اس کا یہی فائدہ ہی فائدہ ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اس کی جاب ہے، کام کا کام ہے، اس کو یہ نہیں بتا سکتے. جی. تو ابھی اس سروس میں کتنی بائک آپ قابل استعمال؟ فی الحال تو میرے ساتھ ایک میرے دوست ہے عبید الحسن صاحب، یہاں پیڈے پہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا اصل میں یہی ارادہ تھا کہ مین آفس یہاں پہ بنایا جائے. ٹھیک ہے جی. مختلف لڑکوں کو ایڈ کیا جائے، واٹس ایپ پہ گروپ بنایا جائے، ہر علاقے سے 2 4 بچے ایڈ کیے جائے. ٹھیک ہے جی. لڑکے ایڈ کیے جائیں. اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ یار ینگ لڑکی ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی بندہ بھی دیکھے مزدور، اس وقت میں بڑا مشکل ہے پیٹ کمانا اپنے بچوں کی، یعنی پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں جو لوگ بھی ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اپنا وہ کام کریں، اور اس کے حال اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر بندے کو. ٹھیک ہے جی. کرنا چاہیے ہر بندے کو. واٹس ایپ گروپ ہو، باقی میں سمجھتا ہوں مین چوراہے ہوں یا مین بس اسٹاپ ہو، جس طرح سگری کا ہو، تو وہاں پہ ایک بائکیا کا ایک بس ایڈ دے دیا جائے، نام لکھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے مختلف بندے اپنا وہ کرتے جائیں، یعنی اپنے موبائل نمبر کانٹیکٹ دیتے جائیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس میں یعنی ایڈ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کرے. صرف یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے، اعتماد کے ساتھ کام کرے. کوئی ڈلیوری ہے کسی بندے پاس کرے، کوئی اماؤنٹ دینی ہے کسی بندے کو، یا کسی بندے نے کوئی پارسل منگوانا ہے، یعنی جی فلاں چیز یار مجھے گاؤں سے چاہیے، وہ خود اس کے آنے سے اور جانے سے کافی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ یہاں پہ موجود ہے تو وہ شاید 20 منٹ بعد 10 منٹ بعد اس کو وہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف بات اعتماد کی ہے میرے خیال. ہاں یہ بات. تو ابھی ایک آخری سوال آپ سے جی کہ اس ایریا میں بہت سارے لوگ تھے، ینگ جنریشن تھی، تو اور
کسی ممبر کو یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا اور یہ کام اس نے کیوں نہیں سٹارٹ کیا؟ بات یہ ہے کہ میری تقریباً میرے جو اچھے دوست ہیں میری کافی سارے اس گاؤں میں، خیال تو بہت سارے لڑکوں کو تھا، ٹھیک ہے، اچھا۔ بہت سارے لڑکے بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرے ذہن میں بھی آئیڈیا تھا، ٹھیک ہے، بل سٹارٹ اس کو کسی نے نہیں کیا۔ اچھا۔ میرے یہ ذہن میں تھا کہ اسے سٹارٹ کرنا چاہیے، پھر میں نے حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے اس مشکل وقت میں خود ایک ایز اے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فیملی ڈرائیور کی جاب کا ایکسپیرینس مجھے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، پر موجودہ حالات میں آپ کسی کے پاس اگر جاب کرتے ہیں تو وہ آپ کو 18,000 روپے دیتا ہے، کوئی 20 دے دیتا ہے، کوئی 22 دے دیتا ہے۔ اچھا۔ تو اس 20-22 ہزار روپے میں سمجھتا ہوں اس وقت پہ بڑا مشکل ہو گئی ہے، بڑا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی اگر ملکی حالات دیکھے جائیں تو پٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے اور بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو حالات پاکستان کے دن بدن خراب ہو رہے ہیں، تو ملک کی معیشت بھی بہت خراب ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہوگا کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا کون سی ایسی سیاسی پارٹیوں نے اس میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے جی، سیاسی پارٹیوں کا تو میرے خیال میں یہاں پہ کوئی وہ نہیں بنتی کہ وہ اس طرح کے کسی، ظاہر ہے ہمارے جو اصل جو حقائق ہیں ان پہ بھی وہ لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے جو اصل حقائق ہیں جو ہمارے اصل مسائل ہیں یہ تو ان کے سامنے مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ظاہر ہے جس بندے کے پاس گھر میں گاڑی کھڑی ہے سمجھیے تو اسے تو کوئی یہ پرابلم میرے خیال میں نہیں ہے، پرابلم ہے تو غریب بندے کو ہے، ٹھیک ہے جی، جو دیہڑی دار بندہ ہے 700 روپے کی مزدوری کرتا ہے یا 800 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے، اسے اگر کسی جگہ جانا پڑ گیا تو ہو سکے پہلے ہی مرو گے، اوپر سے پھر سیدھی سادھی اس کی موت ہے، یعنی تو بھائی کہ میرے یہ خیال میں اگر جس طرح ہمارے جو آج کل چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی آپ نے کسی جنازے پہ لوکل ابھی آپ نے 100 روپے تب ہمارا پیسے تو ڈیویلیو چونکہ 100 روپے کیا چیز ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل میں کچھ چیز نہیں ہے، بل پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ بڑی چیز ہے لوکل گاؤں کے لیے کہ 100 روپے اس میں ملا دی، بھلے وہ سواری ہو بھلے وہ پارسل ہو، یہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے محلے میں دینا ہو، کسی دوسری جگہ اسی گاؤں کے اندر کسی جگہ جانا ہو، تو میرے خیال میں نہیں ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو باقی سیاست کے میں سمجھتا ہوں سیاسی جو ان کی جو اصل جو کام ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو باقی یہی بات ہے۔ تو اگر اس علاقے کی سہولیات کے بارے میں بات کی جائے، جیسے کہ گاؤں ناڑا ہے، جی جی، تو ہم ڈسٹرکٹ اٹک میں آتے ہیں، تو یہاں پہ بہت ساری ایسی سہولیات جو ہمیں ابھی تک نہیں ملی، جیسے کہ کرکٹ اسٹیڈیم ہو گیا اور اس کے علاوہ ہاسپٹل، کیونکہ ہمیں یہاں سے پنڈی جانا پڑتا ہے، مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ہمارا سیاسی پارٹی کے حوالے سے کوئی بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان تک کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں کوئی ایسی سہولیات پرووائڈ کی جائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں کہتا ہوں کہ میرا جو علاقہ ہے خاص یہ بڑے پولیس مخلص بھی اور بڑے بھولے لوگ ہیں، یہ ٹھیک ہے، سیاسی قیادت آج تک جو بھی یہاں پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس بندے نے اپنا مطلب نکالا، اس کے بعد اس علاقے کو کبھی کسی روڈ کی حالت آپ یہاں سے مٹھال چوک تک جائیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، خدا نہ کرے کئی اموات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، بندے کو پنڈی جانے تک، ٹھیک ہے، جو کہ ٹوٹل 100 کلومیٹر یہ مسافت بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کہاں سے اٹھا کے لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ ہمارے علاقے میں لایا اور وہ یہاں سے جیت کے گئے، ٹھیک ہے، پھر واپس انہوں لوگوں نے پوچھا بھی نہیں ہمارے گاؤں میں، اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں روڈ کی ہاسپٹل، آپ میں کہتا ہوں ہاسپٹل تو بنانا بڑی دور کی بات ہے، یہ جو بنی ہوئی ہاسپٹل ہے اسی اپ گریڈ کر دیں، ٹھیک ہے، تو کم از کم جو ڈلیوری کیسز ہیں یا دوسرے کوئی بیمار ہے فرسٹ ایڈ جس بندے کو چاہیے تو کم از کم اس کی ڈلیوری ہونی چاہیے، بال اس سائڈ پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ جی ایکسپینسز ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے، بال میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے ہماری سیاسی قیادت کیا کرے، میں سمجھتا ہوں ہمارے گاؤں کے ہر بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ انتخاب جس وقت الیکشن کا انتخاب ہوتا ہے تو ایک اچھے بندے کا چناؤ کرے، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے اپنی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے جو باتیں ہیں ان سے وہ منوائیں، اس کے بعد ان کو ووٹ دیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ تو پہلے بس چونکہ ہمارا جو گاؤں کا سیاسی نظام ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، مختلف دھڑے بازیاں بن گئی ہیں، مختلف پارٹیاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر ایک کوئی ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا کہتے ہیں نہیں اسی کی نکتہ چینی نکالنی ہے، تو یہ 16 کلومیٹر آپ دیکھ رہے کارپیٹ روڈ بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی، ابھی پچھلے دنوں میں دوسرے بخاری صاحب اعلان کر دی گئے تو پھر وہ وہی کہ وہی ہے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہونا چاہیے، اسکول اپ گریڈ ہونے چاہیے جی، اس کے علاوہ روڈ ہونے چاہیے، ہاسپٹل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹیڈیم ہونا چاہیے اسکول کا، ٹھیک ہے جی، تو کرنا چاہیے لوگوں کو۔ ابھی یہاں پہ جیسے کہ کرکٹ اسٹیڈیم نہیں ہے یہاں پہ، تو کوٹشجی میں نیو بنایا گیا ہے، تو اس طرح کی سہولت ہمیں ملنی بھی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو میچ کے حوالے سے ہمارے بچوں کو بھی ایسی سہولیات پرووائڈ ہونی چاہیے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جی، ظاہر
ہمارے جو علاقے کی سیاسی قیادت آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہی لوگ کر سکتے ہیں. باقی عام مزدور طبقہ یا جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ تو زمین تو بڑی دور کی بات ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، ظاہر ہے ان لوگوں نے پہلے بھی دیا ہے اس گاؤں کو. یہ بات ہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے سکول کی جگہ دی ہے، ٹھیک ہے جی، مساجد کے لیے جگہ دی ہے. ویسے بھی ان لوگوں نے بڑا یعنی لوگوں کے لیے کیا ہے. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہو تو حق بنتا ہے ہر بندے کا، سمجھیے کہ اپنے علاقے کے لیے ہاسپٹل کے لیے جگہ دیں. ٹھیک ہے جی، مر جانا ہے ہر بندے نے، آپ نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، رہے گا نام تو اللہ کا ہی. ٹھیک ہے، تو باقی حق بنتا ہے ہر بندے کا کہ وہ اپنے علاقے کو ترجیح دے. تو خاص کر کے خصوصی جو میں کہتا ہوں جو ہمارے علاقے کی سیاسی قیادت ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے کام کرنا چاہیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہیے. منافقت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کرے ہو جائے ایسا. مال لگتا تو نہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. چلیں. تو ماشاء اللہ آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی. بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ کو السلام. آپ نے جو آئیڈیا سوچا اور اس پہ جو کام کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری ہو، اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر بھی سکیں. تو جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے تو وہ ان کو سپورٹ کرے تاکہ اس کام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جو لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا.